اذکر اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفۃ، کہ میں پیدا کر، انی خالق فی الارض خلیفۃ، اس وقت فی الارض جاعل کے ساتھ متعلق ہوا، خلیفۃ اس کے لیے مفعول بنے گا۔ دوسرا مسئلہ کہ انی جاعل، انی مسیر، جعل اپنے حقیقی معنی کے اندر ہو تو پھر یہ کہ خلیفۃ مفعول اول ہے، فی الارض ثابتا کائنا کے ساتھ مفعول ثانی ہے۔ خلیفۃ کا تا اللہ آپ کا بھلا کریے کہ میں نے عرض کیا ایک مبالغہ کے لیے، یخلفنی جو میرا خلیفہ بنے گا فی تنفیذ الاحکام شرعیہ، یا یخلف بعضهم بعضا، بعض کے خلیفے بنیں گے، یا یخلف الجن، جنات کے یہ خلیفہ بنے گا، اس لیے کہ جنات اب جنگلوں میں چلے گئے، اصل شہروں کے اندر انسان اس کا خلیفہ بنے، یخلف الجن یا یخلف الملائکۃ۔ ہو گیا مولانا، آپ کی مرضی ہے۔ قالوا فرشتوں نے کہا تجعل فیہا اتخلق فیہا، آپ پیدا کر دیتے من یفسد فیہا، اس انسان کو کہ یفسد فیہا جو زمین کے اندر فساد کرے گا، ویسفک الدماء اور خون ریزی کرے گا، خون بہاتا رہے گا، اور حال یہ کہ ونحن قالوا، حال قالوا انہوں نے کہا کہ نحن نسبح بحمدک، ہم آپ کی کمالات کی تسبیح پڑھتے ہیں، ونقدس لک ونقدسک، اور آپ کی پاکی کا اقرار کرتے ہیں۔ قال اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمونہ، میں جو کچھ جانتا ہوں یہ کہ آپ جانتے نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے وعلم آدم الاسماء، مولانا مکان ہو گیا، زمین پیدا کر دی، مکان کے بعد تعلیم ضروری ہے، یہ حکومتوں کی ذمہ داری ہے، سمجھے۔ وعلم آدم الاسماء کلھا ثم عرضهم، اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو یہ کہ اسماء سکھایا، مسمیات سکھایا، اس وجہ سے مفسرین کہتے ہیں یہ اسماء مسمیات کے معنی میں، بولو۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْمُسَمَّيَاتِ كُلَّهَا، اور آگے ثُمَّ عَرَضَهُمْ، ہم ضمیر کا مرجع اسماء، اور اسماء مسمیات کے معنی میں، مسمیات میں ذوی العقول اور غیر ذوی العقول سب ہے، تو ذوی العقول کی تغلیب ان کو تغلیب کر کے مذکر کا ضمیر۔ ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، فرشتوں کے سامنے اس کو پیش کر دیا، فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ، ان کے نام بتا دو، ان مسمیات کے، یہ بھی قرینہ ہے کہ یہ مسمیات میں، فقال انبئونی باسماء هؤلاء، ان مسمیات کے نام بتا دو، ان کنتم صادقین، ان کنتم صادقین فانبئونی، مجھے بتا دو۔ قالوا، انہوں نے کہا سبحانک نسبح سبحانک لا علم موجود لنا، کسی قسم کا ہمیں علم نہیں ہے، الا علما علمتنا، ہو ہاں وہ علم جو آپ نے ہمیں سکھایا، الا علم علمتنا، ماں کا ترجمہ میں نے علم سے کر دیا۔ قالوا سبحانک لا علم کائن لنا ثابت لنا، ہمیں کوئی علم نہیں ہے، الا علم علمتنا، ہو وہ علم جو آپ نے ہمیں سکھایا۔ اب یہ موصوف صلہ مل کر کے یہ بدل بنے گا لا علم، علم کے محل سے مولانا، قبل دخول لا، یہ محلا مرفوع ہے تو اس لیے یہ سے بدل بن، لا علم موجود لنا الا ما علمتنا، الا علم علمتنا، ہو انک انت العلیم، بے شک آپ علم رکھتے ہیں، آپ کا علم سب سے زیادہ، اور الحکیم، آپ کا فعل حکمت سے خالی نہیں ہے، اس لیے آپ بنا رہے تو بنا رہے۔ فرشتے عاجز آگے مولانا، سبحانہ کا یہ مفعول مطلق ہے مولانا، مصدر کی اضافت مفعول بہ کی طرف، مصدر کی اضافت فاعل کی طرف ہو یا مفعول بہ کی طرف ہو، یا مصدر مستعمل بالعامل جار رہو، اس کے عامل کو حذف کر دیتے ہیں، یہاں پر مصدر مفعول بہ کی طرف، قرآن میں اسی طرح سبحان الذی اسری بعبدہ، سلم میں سبحانہ ما اعظم شانہ، اور یہاں پر سبحانک لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ قال یا آدم انبئهم باسمائهم، آدم ان کو نام بتا دو، فلما انبئهم باسمائهم، آدم نے جو بتایا، قال الم، اللہ نے فرمایا، قال اللہ سبحانہ وتعالی الم اقل لکم ایھا الملائکہ، کیا فرشتوں میں نے تم سے نہیں کہا تھا، انی اعلم غیب السماوات والارض، آسمان و زمین میں جو کچھ غائب ہے ان سب کو میں جانتا ہوں، واعلم، مولانا سر یہ انی اعلم غیب السماوات والارض، غیب کو بھی جانتا ہوں اور حاضر کو بھی جانتا ہوں، لیکن قرآن کی عادت یہ ہے کہ قرآن کا قانون یہ ہے، ایک کو عالم الغیب والشہادت جیسے دوسری جگہ میں ذکر کر دیا، یہ ہوتا ہے کہ قرآن کبھی ایک کو ذکر کرتا ہے دوسرے کو چھوڑ دیتا ہے۔ ھدی للمتقین وغیر المتقین، بولو ھدی للمتقین، قرآن ہدایت ہے متقین اور غیر متقین کے لیے، غیر کو حذف کر دیا۔ سرابیل، تمہارے ایسی کمی سے ہوں گے، تقیکم الحر، جو تمہیں بچا دیں گے گرمی سے، اور والبرد، اور سردی سے، اب بردہ کو حذف کر دیا۔ بیدک الخیر، بیدک الخیر والشر، لیکن خیر آ گیا تو شر کو حذف کر دیا۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَلَهُ مَا سَكَنَ وَتَحَرَّكَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، استابدغ دغدغ، یہ قرآن میں عام استعمال ہوتا ہے مولوی صاحب۔ یکتفی بذکر احد المتضادین، دونوں متضادوں میں سے کسی ایک کے تذکرے پر اکتفا کیا جاتا ہے، یا یکتفا بذکر احد المتضادین، دو متضادوں میں سے کسی ایک کا ذکر کیا جاتا ہے۔
تسی اتنے ہو یا کسی اور علاقے وچوں؟ اے جی انک انت العلیم الحکیم قال یا آدم انبئهم باسمائهم فلما انبأهم باسمائهم قال الم اقل لكم اني اعلم غیب السماوات والارض. پھر یہ یاد رکھ لینا اللہ سے کوئی چیز غائب نہیں ہے، غائب ہمارے اعتبار سے. ایک اوپر ہے کیمرے لگائے ہوئے، مجھے پتہ نہیں یہ میرے پیچھے کیا ہے، لیکن اوپر اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیمرہ لگا ہوا، اور اس کو اللہ آپ کا بھلا کریے سارا منظر نظر آتا ہے. وہ کمپیوٹر پر دیکھ کر کے کہتے ہیں جو چیزیں تم سے چھپی ہوئی مولوی منظور وہ بھی میں دیکھ رہا ہوں، جو چیزیں تم دیکھ رہے ہو وہ بھی میں دیکھ رہا ہوں. وہ ٹھیک کہہ رہا ہے. جو چیزیں آپ سے غائب ہے مولوی منظور اس کلاس میں وہ بھی میں دیکھ رہا ہوں، جو چیزیں آپ کے سامنے وہ بھی دیکھ رہا ہوں. اس کے سامنے تو کوئی چیز غائب نہیں ہے، تبھی تو وہ جانتا ہے. وہ غائب اور شاہد میرے اعتبار سے کہہ رہا ہے. کس کو سمجھ میں آ گیا؟ اس لیے لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء. اس لیے اللہ تعالیٰ عالم الغیب نہیں ہے، اللہ عالم الشہادت ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے ہمارے اعتبار سے، یعنی ما غاب عنکم، جو چیز آپ سے غائب ہے. جیسے کہ اوپر والا وہ کہہ رہا ہے مولوی منظور جو چیزیں آپ سے غائب ہیں ان کو بھی میں دیکھ رہا ہوں، جو چیزیں آپ کے سامنے ان کو بھی میں دیکھ رہا ہوں. تو اس سے تو غائب ہی نہیں ہے، تبھی تو دیکھ رہا ہوں. تو وہ غائب اور حاضر کی جو تقسیم میرے اعتبار سے کر رہا ہے، ورنہ اس کے سامنے سب شاہد ہے اس کلاس کے. کس کو سمجھ میں آ گیا؟ اب آپ جا کر کے کہیں گے استاد منظور نے کہا تھا اللہ تعالیٰ عالم الغیب نہیں ہے. پھر مولوی منظور کی ماں مر جائے گی کہ اس قسم کے ناقص الخیال لوگ جو بات جن کو اثر سمجھ میں نہ آ جائے منظور کی مٹی پلیت کر کے چھوڑ دیں گے. سمجھتا ہے؟ انی عالم غیب السماوات والارض وعالم ما تبدونہ، اور جو کچھ یہ ہے کہ تم ظاہر کرتے ہو. ظاہر تو یہ کرتے تھے اتجعل فیہا من یفسد فیہا وما کنتم تکتمونہ، اور جو کچھ تم چھپاتے اس کو میں بھی جانتا ہوں. دل ہی دل میں یہ تھا کہ نحن احق بالخلافت، خلافت کے اصل حقدار ہم ہیں زمین میں. یہ ما کنتم تکتمونہ، بولو ما کنتم تکتمونہ. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، مولانا علم بھی آ گیا، سمجھے، تخلیق بھی آ گئی، زمین بھی اس کو ٹھکانہ بھی دے دیا، روٹی کپڑا اور مکان، بھٹو بوٹی ٹکا خان، تعلیم کا بھی انتظام ہو، مکان کا بھی انتظام، زمین دے دیا اللہ نے. اس کے بعد فرماتے اذ قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، فسجدوا، سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، ابلیس نے. خیال کر لینا انسان کو مٹی سے، زمین کے فرشتوں کو بنایا بھاپ سے جو معتدل، آسمان والوں کو نور سے، فرشتوں کو، جنات کو بنایا نار سے، انہی عناصر اربع سے، لیکن نار اور دخان ان میں غالب ہے. اب مسئلہ یہ ہو گیا، اور جنات ابلیس کو نہیں، ابلیس کا ابا ابو الجان اس کو کہتے ہیں، اللہ کا بولے جان، ابو الجن جان اس کا نام ہے. وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَارٍ، اصل بڑا وہ یہ ابلیس اس کا بیٹا ہے. ابو الجن جو ہے نا اس کا نام ہے جان. یہ ابلیس اس کا اللہ کا بلا کر کیا ہے بیٹا ہے. الا فسجدوا الا ابلیس، یہ مستثنی منقطع ہے مولانا. فسجدوا الا ابلیس، آدم علیہ السلام کو انہوں نے سجدہ کیا، سجدہ تعظیمی. تو ہم لوگ جو اللہ کو جو سجدہ کرتے وہ سجدہ توہینی ہے. سمجھ شریف ہے کہ نہیں؟ آپ کو مسئلہ سمجھ آ گیا؟ تو ایک تو آسان آپ اپنے وہی پرانی بات جو آپ نے یاد کی اس کو لے لو. وہ کیا ہے کہ اس زمانے میں سجدے تعظیمی کی اجازت تھی. یہ سجدے تعظیمی ہے، تو یہ ہماری جو عبادت والا سجدہ یہ بھی سجدے توہینی ہے. تو یہ بھی اصل آدم کو سجدہ نہیں تھا. جیسے آپ کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے، کعبۃ اللہ کو کوئی سجدہ نہیں کرتے، غیر اللہ کو سجدہ. کعبۃ اللہ صرف ہم کو متحد کرنے کے لیے، متفق کرنے کے لیے ایک رخ ہے کہ پوری دنیا کے رخ اس طرف ہو جائے. صفوں میں ٹھیک ہو جاؤ، رخ تمہارا سب قبلے کی طرف، پھر اللہ دلوں کو ایک کرے گا. لا تختلف، آگے پیچھے نہ ہو جائے، صف ٹھیڑی نہ کرو. فتختلف قلوبکم، ورنہ تمہارے دل ٹھیڑے ہو جائیں گے. کعبۃ اللہ کو کوئی سجدہ نہیں کر رہا.
کعبۃ اللہ تو ایک جہت ہے امت کو متفق کرنے کا. یہاں فرشتے اور جنات نے آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کیا وہ آدم علیہ السلام صرف جہت تھا، سجدہ اللہ کو تھا. جیسے قبلہ ہے، اس وجہ سے ہندو کہتے ہیں کہ ہم بتوں کو پوجتے ہیں، تو تم بتوں کو معبود سمجھتے ہیں، بتوں کو پوجتے ہیں ہم مشرک. تم پوجتے ہو کعبۃ اللہ کو، کعبۃ اللہ کے رو، تم یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کرے موحد ہو. تو حضرت اقدس کی 600-700 صفحات میں کتاب اسی پر ہے، قبلہ نما. مولانا اشتیاق رحمۃ اللہ علیہ کے اس پر حاشیہ بھی ہے، بہت بہترین چیز ہے، لے لیں. حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ قبلہ نما. بیت اللہ صرف ایک جہت ہے ملتفتن الی البیت، الی بیت اللہ. آدم علیہ السلام بھی اسجدوا ملتفتین الی آدم، یہ لام الی کے معنی میں. فسجدوا، سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس کان ابا، اس نے انکار کر دیا، وقد ابا واستکبر، اور تکبر کر دیا، وکان من الکافرین، وکان فی علم اللہ من الکافرین، اللہ کو پہلے سے تھا، وکان فی علم اللہ من الکافرین. یا کان سیرورت کے معنی میں، وصار من الکافرین، یہ کافرین میں سے ہو گیا، وصار من الکافرین. ایک کان انقطاع یہ ہوتا، وکان فی المدینہ 9 رہط، 9 تقریب کا ارتھ شہر میں ختم ہو گیا، سلسلہ چلے گئے. یہ کان انقطاع ہے. دوسرا کانا دوامیہ ہوتا، وکان اللہ بکل شیء محیطا، وکان اللہ علیما حکیما، یہ کانا دوامیہ ہے، یہ کانا دوام کے لیے. تیسرا کانا حالیہ ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین، یہ کانا حالیہ ہے. چوتھا ہے یہ کانا سیرورت کے معنی، وصار من الکافرین، وکان من الکافرین. وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنت، ہم نے کہا کہ اے آدم اسکن انت، تو اور یہ کہ تیری بیوی ٹھکانہ بنا دی جنت کو. اسکن کا معنی ٹھہرو نہیں ہے، یہ سکنا سے ہے. مولوی صاحب آیا مسئلہ سمجھے؟ ٹھکانہ بنا دو. جیسے جامع صدیقی آپ کا ٹھکانہ ہے، آپ اس میں حرکت کرتے نہیں کرتے. یہ اسکن سکون سے نہیں ہے. اسکن لا تتحرک، جو حرکت کے مقابلے میں آتے ہیں، بس ٹھہرنا، حرکت نہیں. ارے جنت تو ہے ہی حرکت کی جگہ، راونڈ نہیں ہے کہ ایک جگہ بیٹھو. جنت ہے ہی حرکت کی جگہ. تو یہ اسکن اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے؟ ہاں، اسکن سکنا سے ہے، ٹھکانہ بنا دو اپنا، تو اور تیری بیوی. اور زوج کا فقہا جو کہتے اذا قال لزوجتہ، وہ تسامح ہے. علامہ انور شاہ کشمیری فرماتے فقہا کا، مرد کے لیے بھی زوج اور عورت کے لیے بھی زوج، شوہر کے لیے بھی زوجن اور بیوی کے لیے بھی زوجن. یہاں اسکن انت وزوجک، زوجتک نہیں ہے. شاہ صاحب نے کہا یہ فقہا کا تسامح ہے، لیکن تسامح نہیں. مصنف عبد الرزاق میں اور مسند احمد میں میں نے کئی روایتیں جمع کی ہے کہ حدیث کے اندر بھی زوجتن استعمال ہوتا ہے، لیکن بہرحال یہ کہ صحیح زیادہ تر یہی ہے کہ افصح زوجن، میاں بیوی دونوں کے لیے ایک ہی چیز ہے زوج. من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جان شدی، کسن کو ید من دیگرم تو دیگرے. نام بھی ایک، کام بھی ایک. ہاں یہ سب کو سمجھ میں آ گیا. نام اللہ نے ایک کر دیا ہے، لہذا شیر و شکر. اب تم دودھ کے اندر بولو، دودھ میں شکر ڈال کر کے شکر کی طرف اشارہ کرو، دودھ کی طرف اشارہ نہ ہو جائے، یا دودھ کی طرف اشارہ کرو شکر کی طرف اشارہ. تمہارا دادا بھی نہیں کر سکتا. اس لیے کہتے ہیں ہم تو ایک ہے، ہم تو شیر و شکر ہے. بولو، ہم تو شیر و شکر ہے. اللہ نے نام میاں بیوی دونوں کے لیے زوجن کہا تاکہ شیر و شکر ہو جائے. فرمائے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. سمجھتا ہے؟ چلیے گا مولوی صاحب. وَكُلَا مِنَا رَغَدًا، اور کھاؤ جنت میں سے اکلا رغدن، کھل کر کے، یا کہو جی بھر کر کے، جی بھر کر کے کھاؤ. ایسو شیتما، جہاں بھی چاہو تو حرکت کرو نا. وَلَا تَقْرَبَهَا، یہ قانون ہے مولانا. مکین بنایا، مکان بنایا، تعلیم دے دی، نظام یہ ہے لا تقربوا هذه الشجرة، قانون یہ ہے لا تقربوا هذه الشجرة. اس لیے حکومتوں کی ذمہ داری یہی ہے، مکان بھی دے دے. جیسے عمران خان نے کہا کہ 6 لاکھ مکان
ابتدا میں تقسیم کروں گا. مولوی منظور صاحب اور اس کے بھائیوں کو ان کے بیٹوں کے لیے مکان دے دیں گے. ہمیں دے دیا مکانوں نے. قاتلہم اللہ انا یوفکون. تباہ کر دیا مولوی صاحب. کراچی والے مولویوں کے ان کی تو ہے کراچی اصل میں کار اچھی ہے. بولو تو کراچی میں ہر مولوی بڑا بنتا ہے، لیکن قربان جاؤں بلوچستان والے غربت میں بھی مدارس چلا رہے ہیں، اور اندرون سندھ والے غریب فقیر، اور پنجاب میں بھی اسی طرح خیبر پختون میں اب سینکڑوں نے ہزاروں مدرسے بھی بند ہو گئے. جی ہاں، بہت سے مدارس انہوں نے بند کر دیے، اساتذہ کو چھٹی بھی دے دی. پچھلے سال لاک ڈاؤن ہوا تو ہمارے ایک دوست نے مجھ سے کہا کہ اساتذہ زیادہ ہے، کچھ کو چھٹی دے دو، گنجائش نہیں ہے. میں نے کہا بیوی جب صحیح ہو تو اس کو رکھو، کام لے لو اس سے، اور جب بیوی بیمار ہو جائے پریشانی میں اس کو طلاق دے دو. یہ مروت ہے، یہ مروت ہے. یہ کہ بیوی ٹھیک ہے، تندرست ہے، جوان ہے، انار کی طرح، آپ بھی انار کی طرح، سیب کی طرح، پھر دو ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں، 6 فٹ کا فاصلہ ختم، SOPs وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے، پھر تو پیار. اور جب بیوی بیمار ہو جائے یا بوڑھی ہو جائے تو پھر اس کو طلاق دے دو. یہ پٹھانی بلوچی، یہ ہندوستانی سندھیوں کی غیرت یہی ہے. میں نے کہا بابا اللہ دے گا، ایک ساتھ کھائیں گے، نہیں ہوگا تو اساتذہ بھی ہمارے ساتھ. لطف سجن دم پہ دم، کہرے سجن گاہ ہوگا، یوں بھی سجم واہ واہ، وہ بھی سجم واہ. اسی طریقے پر کریں گے. یہ تو کوئی طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کا. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ. آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ اسکن انت وزوجک، آپ اور آپ کی بیوی الجنت. وہاں سورہ اعراف میں فَكُلَا مِنْهَا، یہاں پر اسکن انت وزوجک وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا، اور وہاں پر اللہ کا یہ کہ ادخل وغیرہ کا لفظ آتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہاں پر جنت میں داخل ہونا اور ایک ساتھ کھانا نہیں. یہاں کھانا مقصود ہے تو اس لیے اللہ آپ کو بھلا کرے واو استعمال کیا، وہاں پر فا ہے، خیال کر لیں. وَكُلَا مِنْهَا، جنت میں سے کھاؤ. رغدن اکلا، رغدن مفعول مطلق ہے، کھل کر کے، ایسو شئتما، یہاں پر بھی چاہو. ولا تقربا هذه الشجرة، اس درخت. اب شجر الہنت مراد ہے یا شجر، میں نے عرض کیا کہ زیتون، شجر کیا، شجر التین انجیر والا یہ کہ مراد ہے، یا یہ کہ انگور مراد ہے، کیا مراد ہے؟ بہرحال اللہ نے اس کو چھپایا. فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، بس آپ یہ کہ اپنے حق میں کمی کر. فَتَكُونَا مِنَ النَّاقِصِينَ حَقَّكُمَا، آپ اپنا نقصان کریں گے. فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ مِنَ النَّاقِصِينَ. ظلم یظلم، ظلمن کا ایک معنی آتا ہے اللہ کو، نقصان کا بھی آتا ہے. ایک تو ظلم کا معنی وضع الشیء فی غیر محلہ، ظلم وہ. دوسرا ظلم کا معنی آتا ہے مولانا نقصان کے. قرآن میں سورہ کہف میں کلتا الجنتین آتت اکلہا، دونوں باغوں نے اپنا پھل دیا. ولم تظلم منہ شیئا، اے لم تنقص منہ شیئا، کسی باغ نے پھل دینے میں کمی نہیں کی. اور قرآن میں سورہ بقرہ کے اندر لا تظلمون ولا تظلمون، لا تنقصون حق احد ولا تنقصون، یہ لا تظلمون ولا تنقصون نقصان کے معنی میں. ورنہ آپ نقصان کار ہوں گے، اپنا نقصان آپ کریں گے. ہو گیا مولانا؟ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ، پس شیطان نے پھسلا دیا، شیطان نے پھسلا دیا دونوں کو انہا جنت سے. فَأَخْرَجَهُمَا، دونوں کو نکالا، مما ان نعمتوں سے، اس جنت سے، کانا فی، جس میں یہ لوگ رہ رہے تھے. وَقُلْنَا، ہم نے کہا، اہبطوا، اتر جاؤ تم لوگ، یہ کہ جنت سے اتر جاؤ، جنت سے. بعضکم، مثال میں کہ بعضکم عدو لبعض، بعض کے دشمن ہو جاؤ. اس لیے کہ یہ اب اہبطوا جمع آدم، حوا اور شیطان سب سمجھے، یہ کہ نظرا الی ذریتہما، ان کی ذریت کے اعتبار سے دشمنی چلے گی. وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، زمین میں تمہارے لیے مستقرن، ایک ٹھکانہ ہے، ایک ٹھکانہ اللہ آپ کا بھلا کرے. وہ یہ مستقرن، یہ مستقرن سے مراد قبر ہے یا اللہ آپ کا بھلا کریے کہ دنیا ہے. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، زمین میں تمہارے لیے ٹھکانہ ہے، دنیا کے اندر رہو گے یا قبر کے اندر. وَمَتَاعٌ، اور فائدہ اٹھانا ہے دنیا سے. فرماتے زمین سے اِلَىٰ حِینٍ، ایک وقت تک. اِلَى الْمَوْتِ، اِلَىٰ حِینٍ کا معنی اِلَى الْمَوْتِ، یہ جنت سے حضرت کو اتارا گیا. فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، آدم علیہ السلام نے حاصل کر دیا اپنے پروردگار سے چند جملے، سمجھے.
حضرت آدم علیہ السلام نے چند جملے اپنے پروردگار سے حاصل کیا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، یہ آپ نے پڑھا، اور فتاب اللہ علیہ، پس اللہ تعالیٰ آپ کی طرف متوجہ ہو گئے اپنی رحمتوں سے، انہ هو التواب الرحیم، اللہ توبہ کو قبول کرنے والا اور شفقت فرمانے والے مہربان۔ قلنا اہبطوا، دوبارہ کہا اہبطوا منہا جمیعا، تم سارے کے سارے جنت سے ایک اتر جاؤ، اہبطوا منہا جمیعا، مولانا اہبطوا، پہلا اہبطوا، یہ دوسرا اہبطوا پہلے کے لیے تاکید ہے ایک، دوسرا یہ کہ پہلا اہبطوا من الجنت ہے، دوسرا اہبطوا جو ہے نا، پہلا اہبطوا من الجنت الی السماء، آسمان پہ، دوسرا یہ کہ من السماء الی الارض، سمجھنا؟ اس وقت یہ تاسیس ہو کی تاکید نہیں ہوگی، پہلے والا اہبطوا من الجنت، دوسرا والا اہبطوا من السماء الی الارض، اس وقت تاسیس ہوگی، اور دوسری صورت میں نے عرض کیا کہ تاکید۔ اب ان کو اتار دیا ہے جنت سے، اللہ آپ کا بھلا کریے کہ اتار دیا، اب فرمایا کہ پھر اگر اس گھر میں آنا چاہو تو اس کے لیے ایک ضابطہ ہے، اس گھر میں جنت چھکا دیا، کیا کمال ہے، آدمی کو جب وزارت ملتی ہے مزے اڑاتا ہے، اس کے بعد وزارتوں سے محروم ہوتا ہے، تو پھر یہ ہے کہ ماں کی جنازے میں بھی شریک نہ ہو سکے، بیٹے کو بھی کہے گا کہ تو نکل جا، بیوی کا جنازہ ہو یا نہ ہو، لیکن حکومت کے لیے آدمی مجبور ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ جنت کی نعمتیں کھائی ہے۔ اب اس کے بعد آدم علیہ السلام کی کتنی توجہ اس طرف ہوگی، حضرت حوا کی، دنیا میں ان کو لایا، اور وہ بھی بمبئی میں اتارا، ان کو بمبئی میں اتارا، اور بمبئی بہت گرم ہے، میں ان دنوں میں خوزدار میں رہ رہا تھا۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، میری طرف سے کوئی ہدایت آپ کے پاس اگر آ جائے، آسمانی کتابیں اور انبیاء، فمن تبع ہدایا، جو میری ہے کہ نبیوں کی پیروی کی ہدایت کی پیروی کرے گا، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، فلا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف مستقبل میں بھی نہیں ہوگا، اور اللہ آپ کا ولا هم يحزنون علی ما فاتهم، اور جو اس سے پہلے اللہ آپ کا بھلا کر یہ ہے کہ جو کچھ کیا اس کو غم بھی نہیں ہوگا۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتیں جو تکذیب کریں گے، یہ ہو گیا پورا مبتدا، اولئک مبتدا ثانی، اور اصحاب النار مبتدا ثالث، اور ہم اللہ کا مبتدا رابع، اور خالدون ہم کے لیے خبر، پھر یہ خبر اصحاب کے لیے، پھر یہ خبر اولئک کے لیے، پھر یہ خبر الذین کفروا کے لیے، سمجھتا ہے؟ اس طرح کرو بھی آپ کی مرضی ہے، اور الذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار، یہ اولئک اصحاب النار مبتدا خبر، الذین کفروا کے لیے خبر بن گئے، اور ہم فیہا خالدون یہ جملہ الگ ہے، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ ما قبل کے لیے تاکید ہے، اور یہ کہ تفصیل ہے، اور اس طرح بھی کر دو جو میں نے آپ کو بتا دیا، آپ کو اجازت۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ اب مسئلہ ہے مولانا، آدم علیہ السلام نے اللہ کی نافرمانی کی، تو مولانا خیال کر لینا، معصیت وہ ہے کہ دانستہ طور چور چوری کرتا ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، بولو، ارے چور اس لیے چوری کرتا ہے، ایک ہے ذلت اور ایک ہے معصیت۔ ذلت میں یہ ہے کہ انسان کا قصد نہیں ہوتا نافرمانی کا، اور معصیت میں عاصی جو ہوتا ہے وہ قصداً و بالارادہ، چور چوری کرتا ہے جانتا ہے کہ چوری اللہ کی نافرمانی ہے، قاتل قتل کرتا ہے جانتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی ہے، وہ عاصی ہے۔ اور یہ ذلت ہے، ذلت اس طرح ہے کہ اس نے قسم اٹھایا، وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، ما نہاکما ربکما ان ہذہ شجرۃ، اللہ نے منع نہیں کیا مگر اس لیے منع کیا کہ الا ان تکونا خالدین، اگر میاں بیوی تم اس کو کھاؤ گے تو ہمیشہ ادھر رہو گے۔ تو انہوں نے اللہ کی محبت میں کھایا یا اللہ کی نافرمانی میں؟ کہا کہ کیسے جدا ہو جائیں گے اس سے، کھائیں تاکہ ہمیشہ رہیں اللہ کے پاس۔ عاصی کبھی بھی اللہ کا بھلا کرے وہ نیکی کی نیت سے معصیت نہیں کرتا، یہ معصیت ہی نہیں ہے، اس لیے قرآن کا فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، ازل ذلت سے ہے، مولی صاحب ذلت اور معصیت میں فرق آ گیا آپ کو سمجھ میں؟ چور چوری کرتا پتہ ہے کہ گناہ ہے، ڈاکو ڈاکہ زانی زنا کرتا پتہ، یہاں تو اللہ کا بھلا کرے انہوں نے کھایا، اللہ کے ساتھ ہم ہمیشہ رہیں اور دوام ہمیں حاصل ہو جائے، ہمیشہ جنت سے نہ نکلے، تاکہ ہمیشہ اللہ کی دیدار ہمیں نصیب ہو جائے جنت، اسی محبت میں انہوں نے کھایا، اللہ کی رضا کے لیے تو کھایا، اس لیے اس کو معصیت کہنا خود معصیت۔
آپ کو ذلت میں اور معصیت میں فرق ہے؟ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ دار المعصیت اور دار الطاعت، جنت دار المعصیت ہے، دار الطاعت. دار المعصیت اور دار الطاعت، دار العبادات، دار الفسق، وہ یہ دنیا ہے. یہ تو آخرت کا مسئلہ ہے. اس کو معصیت کیسے آپ کہتے ہیں؟ آپ خود معصی عاصی ہے. کچھ بل بڑھ گیا؟ یعنی دار التکلیف، ہم تو مکلف ہے نا. الانسان مکلف فی الاحکام للاحکام الشرعیۃ فی هذه الدنیا، اما هذه المسألہ فتتعلق بالآخرۃ وبالجنۃ. آپ کو سمجھ آ گیا؟ دو باتیں. تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ لا تقرب هذه الشجرہ، یہ نہی تشریعی نہیں ہے، یہ نہی تشفیقی ہے. آدم علیہ السلام نے سمجھا کہ یہ نہی تشریعی نہیں ہے، شرعیات کا مقام تو دنیا ہے. یہ نہی تشفیقی ہے، شفقت کے لیے مجھے بتا رکھا ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں. جیسے کہ آپ کو پتا کہ آپ نے مشکوت پڑھا ہے، مشکوت سمجھے؟ مشکوت میں اور اسی طرح باقی کتابوں میں حدیثوں میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ماء مشمس سے، دھوپ پر جو پانی گرم ہو اس سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو اور غسل سے منع کیا. کون سا مفتی آپ کو کہے گا کہ ناجائز ہے؟ جائز ہے. تو وہ جو نہیں ہے وہ نہیں ہے تشفیقی ہے، اشفاقی ہے، شفقتن ہے. آپ اردو سمجھتے نہیں سمجھتے؟ ہاں برنگو. یا ایک جوتا پہن کر کے دوسرے جوتے میں نہ جاؤ، تکلیف ہوتی ہے. یہ نہیں تشفیقی ہے، زیادہ سے زیادہ ادب کے خلاف. آدم علیہ السلام نے سمجھا کہ یہ نہیں تشریعی نہیں ہے، شرعیات تو دنیا، وہ زمین ہے. یہ نہیں ہے تشفیقی، اشفاق کے لیے سمجھا. تین باتیں سمجھدار. چوتھا مسئلہ یہ ہے، فرض کر لو یہ بھی انجیر کا درخت ہے، 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 یہ بھی انجیر کا، یہ بھی انجیر کا. آدم علیہ السلام کو کہا کہ اس درخت سے نہیں کہنا هذه الشجرہ. آدم نے سمجھا کہ حاضیت جو ہے نا یہ تشخص فردی ہے، اس سے منع کیا ہے، لہذا یہ تشخص فردی ہے، نو سے مجھے منع نہیں ہے، لہذا اس دوسرے درخت انجیر سے کھایا، اس تیسرے سے کھایا. تو اس نے سمجھا کہ مجھے فرد واحد سے حاضی تشخص فردی ہے، تشخص نوعی نہیں ہے، لہذا نو سے کھا سکتا ہوں، اس خاص فرد سے نہ کھاؤں. یہ اجتہاد کیا، اور مجتہد پر گناہ ہوتا نہیں ہے. نہ ابو حنیفہ، نہ شافعی، نہ مالک، احمد بن حنبل، نہ یہ ہے کہ ابو بکر، نہ عمر، نہ عثمان، نہ علی. المجتہد اذا اجتہد فاصاب فلہ اجران واذا اخطا فلہ اجر واحد. تو حضرت نے یہ سمجھا کہ حاضی میں جو ہے یہ حاضہ، اللہ آپ کا بھلا کرے، کیا ہے؟ یہ تشخص فردی ہے، جبکہ میرے رب کا مقصد یہ تھا تشخص نوعی. یہ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ اڑے کچھ بنا پڑا. ہو گیا معلوم. پانچواں مسئلہ یہ کہ وہذا قبل نبوتہ، نبوت سے پہلے کی. اور نبی وہ ہوتا ہے کہ بعثہ اللہ الی الخلق لتبلیغ الاحکام، اللہ تبلیغ احکام کے لیے بھیجے. وہ تو دنیا میں ہے، یہ تو آخرت کا مسئلہ ہے. سمجھتا ہے؟ اس لیے یہ 5-6 باتوں سے یہی ہے کہ نبی عاصی نہیں. اور زیادہ سے زیادہ اگر آپ کہیں خطا تو خطا کہہ سکتے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، الا کلکم بنی آدم کلکم خطاء وخیر الخطائین التوابون. خطا اجتہادی، یہ مسئلہ بریلوی میں، دیوبندیوں میں بہت چلا، اور ہمارے بھی جو سرکار کے پیڑے چاٹنے والے مولوی بھی انہوں نے کہا. ورنہ یہ کہ خطا اجتہادی وہ اللہ آپ کو بھلا کرے، خطا وہ اس پر کوئی گرفت بھی نہیں، اس کو کوئی گناہ کہتا بھی نہیں. یہ خطا ہے زیادہ، اس کو معصیت کہنا یہ ٹھیک نہیں. یہ 5-6 باتیں میں نے آپ سے عرض کی میرے دوستو، عزیزو، بزرگو، بھائیو. لہذا آدم علیہ السلام سے معصیت نہیں ہوئی. معصیت میں اور ذلت میں قرآن نے کہا
فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ آدم علیہ السلام حیران تھے کہ کیا کر دوں. فَتَلَقَّىٰ یہاں تلقّیٰ کا معنی اخذ، پس آدم نے حاصل کر دیا اور لے لیا من ربی اپنے پروردگار سے کلمات چند جملے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. کچھ والا پڑھا جی. اور ظلم کا معنی بھی، ظالم کا معنی آتا ہے قاتل. ظالم وضع الشیء فی غیر محلی. ظالم کا معنی آتا ہے اپنا نقصان کرنے والا. ظالم کا معنی آتا ہے تاریکی، تاریک والا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا معنی میں تاریکیوں والوں میں سے ہو گیا. اس وقت ظالم کا ماخذ اشتقاق مصدر ظلمتن ہے، ظلمن بھی نہیں. ظالم قاتل چور ڈاکو اس کا ماخذ اشتقاق ظلم ہے. اور ایک ظالم میں نے عرض کیا کہ وہ نقصان کے معنی میں. سمجھتا آدم نے کھایا. اور پھر کبھی ہم اس طرح کہتے ہیں کہ کسی کو کہ وہ ظالم ہوتا نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم ظالم کہتے ہیں. یہاں اسی طرح یہ 5-6 جوابوں کے علاوہ حضرت مولانا حاجی پرویز مشرف سے صاحب نے میرے لیے حاجی صاحب نے حاجی حضرات ہے یہ سمجھے حج بھی کیا ہے اور فرمایا کہ کون سا مولوی ہے کہ کعبۃ اللہ کے اندر جو داخل ہو گئے. مجھے اللہ نے یہ اعزاز دیا کہ کعبۃ اللہ کے اندر بھی داخل ہو اس کمرے میں. اس سے بڑھ کر کے پھر بھی تم صدر کو نہیں مانتے ہو. کب مانو گے تم لوگ؟ سمجھے. حضرت نے لیٹر بھیجا میرے لیے. میں جب جامع فاروقی میں تھا، حضرت اس وقت صدر تھے، امیر المومنین سمجھے مشرف صاحب. جامع فاروقی صاحب پتہ بھی کر سکتے. لیٹر آ گیا کہ آپ کو سپریم کورٹ کے جج بنا دیں. میں نے انکار کر دیا سمجھے. فارم مارم کا جواب ان کا دے دیا سب نفی میں. میرے شیخ بھی موجود تھے، قربان جاؤں اس پہ، مولانا سلیم اللہ خان الحمدللہ جان چھوٹے. لیکن ہمارے بڑے بڑے مولوی مجھے کہتے ہیں کہ آپ نے بہت بڑا ظلم کیا. تو ایک ظلم یہ کہ آپ کے مال کو میں چھینتا ہوں، آپ کی چوری کرتا ہوں، آپ کے بھائی کو قتل کرتا ہوں، یہ ظلم. دوسرا یہ کہ میں نے اپنا نقصان کیا، پھر بھی آپ مجھے ظالم کہتے ہیں. یہ ظلم ہے نہیں. سمجھتا ہے. یہاں یہی ہے کہ تم اپنا نقصان کرو گے. سمجھ یہ ظلم ہے ہی نہیں. اس کو ظلم کوئی نہیں کہتا، لیکن ہمارے عرف میں اس طرح کہہ دیتے. یہاں بھی یہی مسئلہ ہو. کاش کہ آپ کو سمجھ میں آ جاتا. قبول نہیں کیا، جج نہیں بنا. اللہ نے بچائے ہمارے دشمنوں کو، اللہ بچائے سمجھے. آج جج بنتا تو یہ کہاں میرے سامنے ہوتے یہ مبارک چہرے. ان اسمبلی والوں کو ان کی جوتیوں پہ قربان کر دو. سمجھتا میرے پیارے لاڈلے میرے محمد کے ایسے ایسے. آپ تو امت کے اللہ آپ کو سلالہ ہے، خلاصہ ہے. آپ تو الباب الامت ہے، امت کے مغز ہے جی. سمجھے بولے صاحب. جی کل سے براہ راست میں اسٹارٹ ہو جاتا ہے. آج